لله الحمد لله المبتدي بالنعم بارئ النسم منشر الرمم رازق الأمم علمنا ما لم نكن نعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقد قال المولى عز وجل ذكره في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد للہ دنیا کی تاریخ میں یا کہہ دیجئے کہ سب سے عظیم دن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں ہے یہ یوم النحر کا دن ہے جس کے اندر آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح حدیث آتی ہے عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نزدیک تمام ایام میں سب سے عظیم دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن 10ویں تاریخ 10ویں ذی الحجہ اور 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ عظیم دن ہے جس دن اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، وہ جانور جن کو ہم اپنے زیر نگی کرنے سے عاجز رہ جاتے ہیں اگر اللہ ہمارے لیے آسان نہیں کرتا۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون۔ کیا لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنی دست قدرت سے ان کے لیے ایسے چوپائے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جن کے ہم انہیں مالک بناتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ان جانوروں کو تمہارے لیے آسان کر دیا، تابع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ سرکش اور بدکنے والے جانور ہیں بلکہ تمہارے زیر فرمان ہیں، آسانی کے ساتھ تم ان کو کنٹرول کر لیتے ہو۔ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور بعض جانور ایسے ہیں جن کو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور بہت ساری منفعتیں اور بہت ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر غذائی چیزیں ہمارے اندر رکھ رکھی ہیں دودھ کی شکل میں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان نعمتوں پر تم اللہ کی شکر گزار کیوں نہیں بنتے؟ یہ عظیم دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ہرگز تمہارے ان جانوروں کا گوشت اس کے خون نہیں پہنچتے، بلکہ جو چیز اللہ کو مطلوب ہے تم سے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی عظمت بیان کر سکو۔ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو ہدایت کی توفیق اللہ نے تمہیں دی ہے، جو نعمت ہدایت سے سرفراز کیا ہے، اس نعمت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی بیان کرو کہ اسی ذات واحد نے تمہیں اس بات کی توفیق بخشی کہ تم ان جانوروں کو صرف اللہ کے لیے قربان کرتے ہو۔ نہیں تو دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقیں، بہت ساری قومیں ایسی بستی ہیں جو اتنی گمراہی کی شکار ہیں کہ وہ ان جانوروں کو اللہ کے علاوہ دوسری مخلوقات، دوسری معبودان باطلہ کے سامنے ذبح کرتے ہیں اور ان کی قربت چاہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ اس بات کے شاہد اور گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ زبان حال سے آپ سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں۔ اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے رہے۔ وَأَنَا أُمِرْتُ بِذَلِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سب سے پہلا اس کا گواہ دینے والا ہوں۔ خطاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ زبان حال سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب وہ قربانی پیش کرے تو اللہ کی عظمت کے مظاہر کو اپنے سامنے رکھے کہ وہ کس ذات کے لیے قربانی پیش کر رہا ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے جو جانور خریدے ہیں وہ ریا و نمود کے لیے خریدے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو اس نے جانور خریدے تھے وہ فخر و مباحات کے لیے تھے، لوگوں پر اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے تھے۔ اگر کوئی ایسی نیت کے اندر ایسا کھوٹ ہے تو اپنے آپ کو سنبھالیے، نیتوں کی اصلاح کیجیے، کیونکہ یہ نیتوں کے اوپر ہی، ان نیتوں کے اوپر ہی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ آپ نے جو قربانی کے جانور خریدے اول دن سے، جس دن سے خریدے ہیں، قربان کیے جانے کے وقت تک آپ اپنی نیت کا جائزہ لیجئے، جہاں کھوٹ رہا ہو، جہاں کمیاں رہی ہو، اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیجئے قبل کہ ان جانوروں کو اللہ کے لیے قربان کیجیے۔ قربانی کا یہ فلسفہ ہمیں اس بات کی تعلیم بھی دیتا ہے کہ اس کے مقصد اور پیغام کو سمجھا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، سورۃ الحج کی عظیم شان آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر قربانی کے طریقے کو مشروع قرار دیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں کے اوپر جو اللہ نے انہیں نعمت کے طور پہ عطا کیے ان چوپایوں کی شکل میں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یہ قربانی کا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو جھکا دو اس ذات کے لیے، سرنڈر کر دو۔ یہ زندگی کا خلاصہ ہے کہ قربانی کیوں پیش کرتے ہیں۔ یاد کیجیے تاریخ کو، جب حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر بڑھاپے اور پیرانہ سالی میں، بڑھاپے کی عمر میں سینکڑوں اور ہزاروں دعاؤں کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے اولاد کی نعمت دی، اور اس اولاد کو جو انتہائی ہر دل عزیز تھی، اس بیٹے کو جو کئی دعاؤں کا ثمرہ تھا، اس ہر دل عزیز بیٹے کو جب قربان کرنے کو کہا گیا تو بلا جھجک جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اور کہنے لگے بیٹے سے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم دیکھ لو، فانظر، غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جواب آتا ہے، جیسے والد ہیں ویسے ہی بیٹے بھی، اللہ کی حضرت اسماعیل کی طرف سے جواب آتا ہے، ابا جان جس بات کا حکم ہے کر ڈالیے، ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیے۔ باپ بیٹا دونوں تیار، یہی سرنڈر کرنا ہوتا ہے، یہی اپنے آپ کو جھکا لینا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ یہ قربانی کا خاص پیغام ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف اخلاص ہو، للہیت ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الکوثر میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ بڑے اقوال ہیں علماء کے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 6 معانی ذکر کرتے ہیں تفسیر کے اندر، اور ان میں سے سب سے مشہور معنی یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر جیسی نعمت سے نوازا، جو قیامت کے دن یہ وہ حوض ہے جس سے ایک انسان جب پانی ایک بار پی لے گا کبھی پیاس کی شدت کا احساس اسے نہیں ہوگا۔ اور ہمیں اور آپ کو بھی خطاب ہے، کوثر کہتے ہیں الخیر الکثیر، اللہ نے زندگی کے اندر بہت ساری بھلائیاں دی ہیں، تو ان بھلائیوں کا مطالبہ یہ ہے، جیسے کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الاستعانہ، کہ اللہ سبحانہ الاستعانۃ بالنعم علی طاعت اللہ، کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی طاعت کے لیے کیا ہے۔ پیغام آتا ہے فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، ان شانئک ھو الابتر، تمہارے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، وہی مقطوع النسل ہیں، وہی حقیر اور کمزور ہیں، تمہاری رفعت و شان تو ہم نے بلند کی ہے۔ پیارے نبی کو اسپیشلی خطاب تھا، لیکن یہ خطاب امت کے ہر شخص کے لیے ہے، جو بھی اس آیت سے گزرے گا اسے یہ خطاب ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کے اوپر غور کرو، اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی اطاعت کے لیے ہو، کیونکہ نعمتوں کا استعمال جب اللہ کی اطاعت کے لیے ہوا کرتا ہے تو پھر جانیے کہ وہ نعمتیں دائمی ہو جاتی ہیں، بقا ان کی بقا کی ضامن ہے۔ یہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا نعمتوں کا، گویا یہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، لیکن ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی معصیت میں ہو، نافرمانی میں ہو تو بہت عنقریب وہ وقت ہے یہ نعمتیں دور ہو جائیں گی۔ ہمیشہ یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کے اوپر انعام کرتا ہے اور وہ قوم اللہ کی شکر گزار بنتی ہے تو اللہ اپنی نعمتوں کی انتہا کر دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور بڑھاؤں گا اور تمہیں نوازوں گا، اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب انتہائی سخت ہے۔
یہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو قربانی کا یہ فلسفہ کہتا ہے کہ جھک جائیے، جھکا لیجیے اپنے آپ کو، جس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جھکایا۔ یہ عظیم الشان سنت خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور دوست ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل اور دوست تھے۔ یہ دو نبی جن کو خلت کا مقام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی ویسے ہی خلیل بنایا، دوست بنایا، جیسے حضرت ابراہیم کو دوست بنایا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تا حیات قربانی کرتے رہے، تو گویا یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، جیسے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کو واضح کرتا چلوں کہ معاشرے کے ایک حصے میں یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہے۔ قربانی کا کوئی تعلق زکوٰۃ سے نہیں، گرچہ بعض علماء اس بات کو کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر آپ کے پاس بنیادی ضرورتوں کے بعد اتنے پیسے ہیں جن سے آپ قربانی کے جانور کو خرید سکتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ حسن حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجد منکم سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ تم میں سے جو قربانی کی صلاحیت رکھتا ہو قربانی کرنے کی اور پھر قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض علماء نے اس سے وجوب کے قول کو اختیار کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قربانی صحیح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، اور امت کے اوپر اس کا اجماع رہا ہے۔ اسی لیے یہ قربانی عظیم الشان عبادت ہے میرے بھائیوں، اس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس کے لیے جھک جاؤ۔ اللہ اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو متواضع ہیں، اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہیں، جن کی شان یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، پریشانیاں ان پر آتی ہیں تو ان پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق روزی عطا کی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ شان اور یہ صفت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ان معانی کو اپنے سامنے رکھیے۔ قربانی کی یہ عبادت بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں ملک کے اندر بھی اور دنیا کے کئی حصوں کے اندر بھی۔ الحمدللہ آج اللہ نے آپ کے لیے اس عبادت کو آسان کیا، تو اس عبادت کو اخلاص للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کیا امام طبری نے تفسیر کے اندر۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، جو امام العلماء، علماء کے امام کہے جاتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، پوچھتے ہیں کہ ما قوام هذه الامہ، یہ امت کیسے باقی رہ سکتی ہے معاذ بتاؤ ذرا۔ کہا تین چیزوں کے ذریعے یہ امت باقی رہ سکتی ہے، ثلاث وہن منجیات، تین خصلتیں امت کے اندر ہوں گی تو یہ امت باقی رہے گی، اگر یہ خصلتیں دور ہو جائیں گی امت تباہ و فنا ہو جائے گی۔ کہا پہلی خصلت امت کے اندر یہ ہونی چاہیے الاخلاص وهو الفطرہ، یہ اخلاص ان کے ہر عمل کے اندر اخلاص للہیت ہو، کہ ان کا پورا عمل اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کسی کے لیے وہ کسی کو شریک اور ساجھا نہ کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان عبادت ہے، بلکہ کہہ دیجئے کہ رب اور بندے کے بیچ ایک راز ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ الفوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ایک ایسی عبادت ہے لا یطلع علیہ ملک فیکتبہ، کوئی فرشتہ بھی اس سے واقف نہیں ہوتا کہ اسے لکھ سکے، ولا شیطان فیفسدہ، اور کوئی شیطان بھی اس سے واقف نہیں ہوتا کہ اس عبادت کو فاسد اور بگاڑ ڈالے۔ جو صاحب عمل ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے ادا کرے۔ تو میرے بھائیو یہ عظیم ترین عبادت اخلاص للہیت کی متقاضی ہے۔ یہ عظیم ترین عبادت اس مقصد کو سمجھنے کی طرف ہمیں مجبور کرتی ہے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے عبادت وضع کی گئی ہے۔ قربانی صرف جانوروں کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے خواہشات نفس کے قربان کرنے کا بھی نام ہے۔ دنیا کے حصول میں ہم اتنے اندھے اور پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارا سماجی نظام ٹوٹنے کا یا ٹوٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عصری تعلیم کے نام پہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو
دینی تعلیم سے محروم کر دیا، کوئی قربانی پیش نہیں کی ان بچوں کی اصلاح کے لیے، نتیجہ یہ ہے کہ مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے پھرتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اور کبھی مسلم لڑکیوں کو دیکھی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ اس بات پر متقاضی ہے کہ رکیے اور غور کیجیے اپنے سماج کے اندر، قربانی پیش کرے ہر شخص۔ یہ صرف مولانا اور حافظ کی ذمہ داری نہیں ہے، امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر فرد ذمہ دار ہے کہ اپنے وسعت بھر وہ امت کی اصلاح کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ آپ ڈاکٹر ہو، آپ مریضوں کا علاج کر کے اپنی کمائی کر رہے، انجینئر ہو تو اپنے فائدے کے لیے، وقت کیجیے اپنے آپ کو، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ایسا ضرور وقت کیجیے امت کی اصلاح کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو بحیثیت اجتماعی طور پہ آپ انحطاط اور زوال کے شکار ہو جائیں گے، تہذیبی تشخص آپ کا مٹ جائے گا۔ دیکھ لیجیے کیا حالت ہے، بچے ماں باپ کو مارتے ہیں۔ کیا یہ ایسی تہذیب یا یہ چیزیں ہمارے سماج کا کبھی حصہ رہی ہے؟ جب دین سے محرومی آئے گی اور دین سکھانے کا جذبہ اور قربانی اور تفانی مٹ جائے گا تو ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ دین کا علم حاصل کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کھانے میں وہ نمک کی مقدار نہیں، اور سارا ایسپیکٹ اور ساری توقعات انہی لوگوں سے کی جاتی ہے کہ انہوں نے دین پڑھا ہے، انہی کی ذمہ داری ہے کہ سب کی اصلاح کریں۔ ہرگز نہیں، دین کی اصلاح یا اتنی بنیادی تعلیمات کا حصول ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھتے ہو تو اللہ کی عبادت جہالت کی بنیاد پہ کرتے ہو، اللہ کی عبادت ناواقفیت کی بنیاد پر کرتے ہو، عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بنیادی تعلیم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیجیے، سرمایہ کی قربانی دیجیے، اور اپنی اجتماعی قوت کی قربانی دیجیے، تب جا کے قوم اوپر اٹھتی ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یاد رکھیے، قربانی کرنے جا رہے ہیں تو قربانی کے اس فلسفے کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ جب تک آپ اسلام پر قائم ہو، جب تک آپ اللہ کے تابع دار ہو تو یقیناً سرخ روئی اور علو شان کے مستحق بنو گے۔ جب اس دین کو چھوڑ دیجیے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے لوگوں کو یہ دین دے دے گا اور آپ کو ذلت و خواری میں مبتلا کر دے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ سمجھنے کی ضرورت ہے قربانی کے اس فلسفے کو۔ قربانی دیجیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے آئندہ کے نسلوں کے لیے، ان کی دینی تشخص کی حفاظت کے لیے، تاکہ یہ قوم ارتداد اور بے دینی اور لادینیت کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قربانی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ان قربانی کو اپنے لیے قبول فرمائے۔ اللہ اس ملک کے اندر اور دنیا بھر کے اندر مسلمان پریشان ہیں، تنگ حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو دین کی اتنی سمجھ عطا کیجیے کہ وہ دنیا کے ان فتنوں سے اور الحاد اور لادینیت کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھیے، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھیے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔